عزیزان گرامی محترم حضرات، خصوصاً ماہ مبارک رمضان کے مہینے کے اندر دور دراز سے سفیر حضرات ہماری خدمت میں آتے ہیں اور دین کے نام کے اوپر وہ چندہ وصولی کرتے ہیں۔ مدارس جو ایک اسلامی قلعہ ہیں، اسلامی حصار ہے، دینی سنستھائیں ہیں، پرائیویٹ سنستھائیں ہیں جو عوام کے تعاون اور اس کی مدد سے چلتے ہیں۔ ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، ان سفیر حضرات کی عزت کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، جو بیچارے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، تکلیف اٹھاتے ہوئے، روزے کی حالت کے اندر ہمارے یہاں تک آتے ہیں اور اللہ کا جو اہم فریضہ زکوٰۃ جو ہے اسے دلانے کے اوپر ہمیں رغبت دلاتے ہیں اور ہم اللہ کے اس فریضے کو ادا کرتے ہیں جو ایک زکوٰۃ کا فرض ہے ہمارے اوپر۔ تو ان سفیر حضرات کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمارے گھروں تک آ کر ہمیں رغبت دلاتے ہیں، ہمیں یاد دلاتے ہیں اور ہم اس اللہ کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ تو ان کی عزت ہونی چاہیے۔ یہ دین کا سب سے بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں، یہ دین کی سب سے بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ مدرسہ جو ہے جہاں پہ مہمانان رسول رہتے ہیں، جہاں پہ ورثۃ الانبیاء درس اور تدریس دیتے ہیں، جہاں پہ امت مسلمہ کا فیوچر جڑا ہوا ہے، کیوں کہ جو حلال اور حرام کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، جائز اور ناجائز کی جو ہمیں تعلیم ملتی ہے، دینی شعار جو سکھائے جاتے ہیں، اسلامی احکامات سے جو ہمیں روشناس کرایا جاتا ہے، وہ مدرسے کی زندگی ہے جہاں پہ علماء اکرام تیار ہوتے ہیں جو امت کو گائیڈ کرتے ہیں، امت کو ریپریزنٹیو کرتے ہیں، امت کے نگراں بنتے ہیں، امت کے قائد بنتے ہیں، ہمارے امام کہلاتے ہیں، ہمارے ورثۃ الانبیاء کہلاتے ہیں۔ تو وہ دینی ادارے ہیں، دینی سنستھائیں ہیں جس سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو ان اداروں کی ہمیں بڑھ چڑھ کر مدد کرنا ہے، خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے کے اندر ہم خود بھی چندہ لکھوائیں اور دوسروں کو بھی لکھوائیں اور ان سفیروں کی ہم رہنمائی کریں، ان کو ہم گائیڈ کریں اور دوسروں سے چندہ دلوائیں تاکہ ہم خود بھی نیکی میں شامل ہو اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کے اوپر ہم اس کے لیے باعث اجر بنیں۔ تو ہمیں ضرور ان سفراء کی ہمیں عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، جو بیچارے ماہ مبارک کے اندر اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے روزے کی حالت کے اندر آپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ضرور ہم اس کی نصرت کریں، کیونکہ دین کی مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ کے نبی کی شریعت مقدسہ یہاں پہ سکھائی جاتی ہے، پیغمبر کے مشن کو یہاں پہ جاری رکھا جاتا ہے۔ دین انسان کی زندگی میں بہت ہی اشد ضروری ہے۔ دین کے بغیر انسان ایک ڈھور ہے، جانور ہے۔ جب دین ہماری زندگی میں ہوگا تو یہ صحیح معنی کے اندر ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں، اللہ کے فریضے کو ہم ادا کر سکتے ہیں، احکامات خداوندی کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دین سے جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر دین ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جانور بھی زندگی گزار لیتے ہیں، ان کے یہاں بھی وہ کھایا پیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ سمجھ نہیں ہے جو اللہ نے ایک اشرف المخلوقات انسان کو دے رکھی ہے۔ تو ہمیں ضرور دینی درسگاہوں کی مدد کرنی چاہیے، نصرت کرنی چاہیے، ڈونیشن دینا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، کنٹریبیوشن کرنا چاہیے، ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے ان سفیر حضرات کی جن کا احسان ہے کہ وہ ڈونیشن کے لیے ہمارے گھروں تک آتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے۔ اس ضمن کے اندر دوستو کئی لوگ فرضی لوگ بھی جڑ جاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ مہینہ خشیت الہی کا ہے۔ خشیت کا مطلب اللہ سے ڈرنے کا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا مہینہ ہے، ہر گناہ سے بچنے کا یہ مہینہ ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مہینے کی قدر و قیمت کو بالکل نہیں سمجھتے، دین کے نام کے اوپر وہ فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، حرام کمائی کو اس مہینے کے اندر تلاش کرتے ہیں اور سفارت کے نام کے اوپر وہ چل پڑتے ہیں اور امت کی گاڑی کمائی جو ہے وہ اس کا خیال نہیں کرتے
اور وہ خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام کمائی سے ملوث کرتے ہیں، کیا ان کے بچوں سے ایکسپیکٹڈ کی جا سکتی ہے نیکی کی، تواضع کی، تقوی کی، طہارت کی، عابد کی؟ کیا اس کے بچوں سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ ان کے بچے عابد بنیں گے، نیک بنیں گے، قوم کے رہبر بنیں گے، قوم کے لیے نمونہ بنیں گے؟ یا حرام کمائی کھا کھا کر بچے ظالم پیدا ہوں گے؟ ان کے ایک ایک آرگن کو، ان کے ایک ایک بدن کے حصے کو آپ حرام کمائی میں ملوث کر رہے ہیں، ان کا خون آپ حرام پیدا کر رہے ہیں، تو ان سے کہاں توقع کی جا سکتی ہے کہ کل کو وہ نیک کام کریں گے، امت کی فلاح و بہبودی کا کام کریں گے، امت کے بارے میں فکر مند بنیں گے؟ اس لیے تو دوستو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس وقت پورے دنیا کے اندر اگر تعداد دیکھی جائے مسلمانوں کی تو 1.90 ارب کے آس پاس ہے، لیکن ہمارے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے حرام کمائی سے بچنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے ایمان کا تحفظ نہیں سوچا، ہم نے تعلیمات نبوی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیسے فکر ہوگی ہمارے دلوں کے اندر امت کی، جب کہ ہماری کمائی حرام ہے، ہمارا کھانا پینا حرام ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، ہماری نگاہیں حرام ہو چکی ہے، ہم نگاہ کی برائی سے نہیں بچتے، ہم اپنے بھائی کے بارے میں حسد پال رہے ہیں، کینہ پال رہے ہیں، بغض پال رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، تو کیسے امت کی ایک ارتقاء ہوگا، امت کی بلندی کیسے ہوگی؟ ایمان کی حرارت ہمارے دلوں میں کب آئے گی؟ پاکیزہ خیال کب بنیں گے؟ طہارت نفس کب ہوگا؟ تزکیہ نفس کب ہوگا؟ جب ہماری کمائی ہی حرام ہے، ہم نے اپنے بچوں کو حرام کھلا کر اس کی پرورش کی ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے، تو کیا یہ امت کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ قوم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ خصوصاً اس کا آبزرویشن آپ ابھی دیکھ رہے ہو، کیا ہو رہا ہے امت کے ساتھ فلسطین کے اندر، لیکن کسی کے دل کے اندر تڑپ نہیں ہے۔ کس طریقے سے معصوم بچوں کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی چیخیں نکل رہی ہے، کس طریقے سے وہ بے سہارا، بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، ان کے والدین شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہم یہاں مزے لے لے کر اچھے پکوان کھا رہے ہیں، اچھی افطاری کر رہے ہیں، اچھی شہری کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارے دل کے اوپر ان بچوں کا خیال نہیں آتا، کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہماری حوصلہ شکنی ہو چکی ہے، ہم محمد کے مشن سے ہٹ چکے ہیں، ہم پیغمبر کی تعلیمات کو ہم نے پس پس ڈال دیا ہے۔ ایمان کی حرارت کب ہے ہمارے دلوں کے اندر جو ہمیں احساس ہوگا؟ دیگر امت کے افراد کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر سیلف انٹرسٹ تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کوئی امت کی فکر نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ دوستو احساس کمتری سے ہم مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ ہماری کمائی جو ہے وہ حرام ذرائع سے ہے، اس لیے ہمارے اندر دیگر امت کی کوئی فکر باقی نہیں رہی ہے۔ دوستو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، تو دوستو آپ ضرور جانچ اور پرکھ لیا کریں، ان فرضی چندہ والوں سے بچنے کی کوشش کریں جو خود خدا سے نہیں ڈرتے ہیں اور آپ کی محنت کی گاڑی کمائی کو بھی وہ ہڑپ جاتے ہیں، تو اس قسم کے سفیروں کی آپ ضرور چھان بین کر لیا کریں جو دین کے نام کے اوپر حرام خوری کر رہے ہیں۔ اور اللہ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ دوستو یہ مہینہ جو ہے اس کے اندر آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، صدقات بھی دیں، خیرات بھی دیں، للہیت بھی دیں، جتنا بھی ہو سکے آپ دین کا کنٹریبیوشن کریں۔ یہ مالی عبادت کہلاتی ہے، ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، نماز روزہ یہ بدنی عبادت ہے، اور صدقات اور خیرات اور للہیت یہ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ اس مہینے میں آپ مالی عبادت بھی کریں اور بدنی عبادت بھی کریں، اور اپنے نفس کے اوپر ضرور کنٹرول رکھیں۔ خواہشات نفسانی جو ہے یہ نفس جو ہے وہ آزاد ہے، شرکت شیاطین کو اس ماہ مبارک کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، غلط قسم کی جنات کو، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن نفس تمہارا آزاد ہے، اور سب سے بڑا دغا اور دھوکہ دینے والا نفس ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم ایک چھوٹی جہاد سے لوٹے ہیں اور بڑی جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ نفس بتایا تھا۔ تو دوستو نفس کے اوپر آپ کنٹرول پائیں، ٹھیک ہے نا؟ خواہشات نفسانی کو کنٹرول کریں، حرام چیزوں سے بچیں۔ تمہیں مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، خدا کے حضور میں حاضری دینی ہے، اللہ کی ذات کے کیا جواب دو گے؟
تم رب کے سامنے تو کوئی چالاکی پیش نہیں کر سکتے، کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو دوستو اس دن سے ڈرو جو ججمنٹ ڈے ہے، جہاں پہ بال بال کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو زیادہ سے زیادہ ہمیں خیرات اور امداد دینے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سفیروں کی عزت کرنا ہمیں سکھائے، اور اسلامک جو قلعے ہیں ان کی ہمیں مدد کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔